والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني الى اختياري اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الاسماء والصفات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جو سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں رب کریم نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے، اپنی حمد و ثنا کا طریقہ سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ایک دعا مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی، اس پہ چلا بھی، اور رستہ ان لوگوں کا ہو جن پر تو نے نعمت کی ہو، انعام کیا ہو، اور تو ان سے ناراض بھی نہ ہوا ہو اور وہ گمراہ بھی نہ ہوں۔ تو پھر سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک پھر اللہ تعالیٰ اس رستے کی، اس سیدھے رستے کی مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے رب کریم وضاحت فرماتا ہے، تشریح فرماتا ہے، مختلف طریقوں سے یا نئے نئے اسلوب سے اس اپنے سیدھے رستے کے بارے میں خلق خدا کو اور خاص کر انسانوں کو اور خاص کر مومنین کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تاکہ وہ اس پر چل سکیں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ابتدائی آیت میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات کا مطلب قطعوں سے ہے کہ یہ لکھے تو الف لام میم ایک ساتھ جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھا الگ الگ جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک کی کوئی جگہ نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ جو کتاب ہے جس کو قرآن مجید کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف نام بیان فرمائے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ھدی، ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اہدنا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں کہا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں شک بھی نہیں اور یہ ہدایت ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اراۃ الطریق، الایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق رستہ دکھانا، اس کو بھی ہدایت یا رہنمائی کہتے ہیں، راہبری کہتے ہیں۔ الایصال الی المطلوب، الایصال الی المطلوب منزل تک پہنچانا، مقصد تک پہنچانا، منزل مقصود تک بندے کو پہنچا دینا، جو اس کی منزل ہو، جو اس کی ڈیسٹینیشن ہو وہاں تک اس کو پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے رستے میں جاتے ہوئے آپ کو کوئی رستہ نہیں پتہ، آپ کہتے ہیں یہ ایڈریس کہاں ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہاں سے لیفٹ موڑو، یہاں سے رائٹ موڑو، یہاں سے آگے جاؤ، چرنگی آئے گی اور پھر آپ جس جگہ جانا چاہتے ہیں وہ آ جائے گی۔ یہ بھی ایک رہنمائی ہے، یہ بھی ایک دوسری رہنمائی کیا ہے کہ آپ نے اس سے ایڈریس پوچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ پکڑاؤ، چلو میں تمہیں پہنچا کے آتا ہوں، تمہیں میں پہنچا کے آتا ہوں۔ تو ہدایت کا ایک مطلب ہوتا ہے اراۃ الطریق، رستہ دکھانا، رستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ کیا کرنا؟ رہنمائی کرنا، رستہ دکھانا۔ اور ہدایت کا دوسرا مطلب ہوتا ہے رہبری کرنا، پشت پناہی کرنا۔ الایصال الی المطلوب، راہ ہدایت کی طرف بتانا ہی نہیں، منزل کا بتانا ہی نہیں بلکہ منزل تک پہنچانا، منزل تک پہنچانا، منزل تک پہنچانا۔ تو قرآن مجید صفت ہدایت قرآن میں تو ہے، یہ ہادی تو ہے، رستہ تو دکھاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ اس سے رستہ دیکھتے ہیں لیکن چلتے نہیں، کچھ ایسے ہیں کہ قرآن ان کو راستہ دکھاتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے اور منزل تک پہنچاتا بھی ہے۔
منزل تک وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسی سورہ کی 5ویں آیت میں اللہ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت جن کو اللہ کی توفیق سے ملی ہو، جن کے دل میں اخلاص تھا، تڑپ تھی، تلاش تھی سچائی پانے کی، حق پانے کی، اپنے وجود کی حقیقت کو جاننے کی، اپنے رب کو پانے کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں رستہ دکھاتا بھی ہے، رستے پر چلاتا بھی ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن جو یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رہبری کرتی ہے، پشت پناہی کرتی ہے۔ کن کے لیے؟ متقین، تقوی والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تو تقوی والے جو قرآن سے، ہر بندہ اپنے حساب سے قرآن سے ہدایت لیتا ہے۔ ایک دوسری جگہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یہی قرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے۔ لیکن اس ھدی للمتقین کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے، رہنمائی تو سب کی ہی کرتا ہے، لیکن رہنمائی لیتا کون ہے، اس سے نفع اٹھاتا کون ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا کون ہے؟ ھدی للمتقین، اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کس کا مضبوط ہوتا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں کو تصوف کے نام سے جانا جاتا ہے، جو راہ رب کی طرف جاتی ہے صوفیہ اس کو تصوف کہتے ہیں، راہ تصوف، یا حدیث میں جس کو احسان کا نام کہا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا جو پہلی تا ہے، کیا ہے؟ کہا یہ اسی منزل کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ کہا کہ اس پہلی تا کا مطلب ہے جو اس منزل کا راہی ہوگا، جو اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوگا، مقام ابدیت تک پہنچنا چاہتا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کا نائب حق بننا چاہتا ہوگا، یا خلیفۃ اللہ فی الارض بننا چاہتا ہوگا، یا صوفیہ کے زبان میں انسان کامل بننا چاہتا ہوگا، اعلیٰ کردار والا بننا چاہتا ہوگا، تو کہا کہ پہلی سیڑھی تصوف کی طے میں توبہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کو توبہ کرنی پڑے گی، رجوع کرنا پڑے گا، اس کو رجوع کرنا پڑے گا۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ الرجوع، لوٹنا۔ کس سے؟ لوٹنا، غفلت سے ذکر کی طرف لوٹنا، گناہ سے نیکی کی طرف لوٹنا، برائی سے اچھائی کی طرف لوٹنا، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف لوٹنا، معصیت سے اطاعت کی طرف لوٹنا، اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی رضا کی طرف لوٹنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں۔ اور یہ دل کا معاملہ ہے، عملی اس کے اظہار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، استغفار ہو گیا، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ پہلی تا جو ہے تصوف کی وہ توبہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ کہا کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ ترک کرے گا، ترک چھوڑے گا کچھ نہ کچھ۔ توبہ کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ وہ ترک کرے گا، ترک چھوڑے گا کچھ۔ وہ کیا چھوڑے گا؟ وہ گناہ چھوڑے گا، وہ غفلت چھوڑے گا، وہ نافرمانی چھوڑے گا، وہ رب کی ناراضگی چھوڑے گا، وہ برائی چھوڑے گا، کوشش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ان سب چیزوں کی کوشش کرے گا۔ پہلے تا کا مطلب توبہ تھا، پھر دوسری تا ترک ہو گئی۔ کہا جب وہ چھوڑ دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے غفلت کو، نافرمانی کو، رب کی ناراضگی کو، معصیت کو، گناہ کو، کوشش کرتا ہے، تو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد پیدا ہوتا ہے جو توکل کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ اب توکل کے مختلف درجے ہیں، کوئی پہلے درجے پر ہوگا، کوئی دوسرے درجے پر ہوگا، کوئی تیسرے درجے پر ہوگا۔ کہا کہ جب توکل اور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، کہا کہ 3 تا کے درجے میں پورا کر گیا۔ پہلی تا توبہ، دوسری تا ترک، تیسری تا توکل۔ کہا جب یہ 3 تا کی سٹیجیں وہ پوری کر دیتا ہے تو اب چوتھی تا کی سٹیج آتی ہے اور وہ تعلق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے۔ وہ تعلق ہوتا ہے، ریلیشن شپ ہوتا ہے، کس سے؟ بندے کا اپنے مالک سے، بندے کا اپنے خالق سے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اسی تعلق کو قرآن مجید میں تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہا کہ قرآن سے ہدایت لیتا وہی ہے جو متقین ہے۔ جو کون ہے؟
قرآن اپنی ان دونوں اوصاف کا یا وصف کا اظہار کرتا ہے۔ اراۃ الطریق ایصال المطلوب، راہ دکھاتا بھی ہے، راہ پہ چلاتا بھی ہے، راہ پہ پہنچاتا بھی ہے۔ دکھاتا کسے ہے؟ عام بندے کو۔ چلاتا کسے ہے؟ تلاش کرنے والے کو۔ پہنچاتا کسے ہے؟ متقی کو۔ جو تلاش میں ہے وہ ابھی تک پہنچا نہیں، تو قرآن دکھا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے اور پہنچا بھی رہا ہے۔ بندے کے حساب سے الگ الگ معاملہ ہوگا، کسی کو دکھا رہا ہے، کسی کو واقع ہدی للناس، جس کو پہنچا رہا ہے کا ہدی للمتقین۔ اب متقین کون ہے؟ ہر بندہ دعویٰ کر لے کہ میں متقی ہوں، تقوی میرے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے تقوی والے کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نبی کی گواہی پر کائنات کے حقائق کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جان کر رب کو ایک مانتے ہیں، اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں بن دیکھے قیامت کے ہونے کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کو مانتے ہیں، بن دیکھے جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں۔ کالذین یؤمنون بالغیب، جو متقی ہوں گے ان کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ کہ وہ بن دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر گواہی دیں گے، جو حضور نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 بنیادی ارکان ہیں، اس پر ایمان۔ کہا دوسری پہچان کیا ہوگی؟ ایمان تو دل کا اور عقل کا معاملہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو وہ قائم کریں گے، پڑھیں گے نہیں، ادا نہیں کریں گے، قائم کریں گے، مستقل بنیادوں پر پڑھی جائے گی۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ علی صلواتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کرنے والے، علی صلاتہم دائمون، نماز کو دائمی طور پر پڑھنے والے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرنے والے، مستقل پڑھنے والے، پابندی کرنے والے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، مستقل جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک ان پر نماز فرض ہے اس کی ادائیگی کرنے والے، اور جو نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے فرائض واجبات اور سنن کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور مبارکہ میں جو آپ کے گورنر تھے ان کو خط لکھا، کہا کہ نماز کی حفاظت کرو، من حافظ الصلاۃ حافظ الدین، من حافظ الصلاۃ حفظ الدین کلہ، جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی، کیونکہ جو رب کے آگے جھک رہا ہے تو رب اس کو سیدھا رکھے گا۔ جس نے اس کو ضائع کیا، ومن ضیعھا، جس نے نماز کو ضائع کیا تو نماز جو دوسرے ارکان ہیں ان کو بھی ضائع کرنے والا ہو جائے گا۔ کالذین یقیمون الصلاۃ، پہلی صفت متقین کی کیا ہے؟ وہ بن دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر کیا دیتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں، مانتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، دوسری نشانی کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ رزق علم کی صورت میں ہو وہ علم خرچ کرتے ہیں، مال کی صورت میں ہو وہ مال خرچ کرتے ہیں، اخلاق کی صورت میں ہو وہ اخلاق خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی دنیاوی نعمت یا اخروی نعمت، روحانی نعمت، فکری نعمت، جسمانی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی اور اس کا صحیح استعمال کرنا اور خلق خدا کو اس سے نفع پہنچانا، یہ اس کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مما، جو کچھ بھی رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ينفقون، وہ اسے لوٹا رہے ہیں، وہ اسے خرچ کر رہے ہیں۔ کہا یہ نشانی بھی ہے۔ اگلی نشانی فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز پر جو حضور پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
کتابیں نازل ہوئی، مشہور تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور دوسرے انبیاء کے صحیفے، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، کہا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگلی نشانی بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مرنے کے بعد کی زندگی پر، میدان حشر پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، قیامت کے قائم ہونے پر، حساب و کتاب کے ہونے پر، میزان پر، پل صراط کے گزرنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر، جنت پہ داخلے پر، دوزخ پر کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ صرف علم نہیں رکھتے، یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ یقین کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہوئے، حضور کی گواہی پر گواہی دیتے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر ایمان لاتا ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، کہا جس کے اندر یہ 5 باتیں پائی جاتی ہوں، قرآن اس کو راہ دکھاتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، اور منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے، اور وہی متقی ہے۔ اور وہی کیا ہے؟ متقی ہے۔ اللہ فرماتا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ہدایت ان کے ساتھ ہے، یہ ہدایت کے ساتھ ہیں، اور ہدایت کا ان کے ساتھ ہونا، ان کا ہدایت کے ساتھ ہونا، یعنی ہدایت کا ان کے ساتھ ہونا تو یہ ہادی ہوئے، ہدایت والے ہوئے، ان کا ہدایت کے ساتھ ہونا، ان کا ہدایت کے ساتھ ہونا، یہ مہتدی اور مرشد ہوئے کہ خود ہدایت والے ہیں اور دوسروں کو ہدایت پہ لگاتے بھی ہیں۔ ہدایت ان کے ساتھ ہوگی تو یہ ہادی ہوں گے، اور یہ ہدایت کے ساتھ ہوں گے تو یہ ہدایت دینے والے ہوں گے۔ اولئک علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں، ہدایت ان پر غالب ہے۔ ہدایت اللہ کی صفت رحمت ہے، صفت ہدایت، اللہ ہادی ہے، اس کی ایک صفت کا اظہار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں، ہدایت ان میں ہے، یہ ہدایت میں ہے، یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت دیتے بھی ہیں۔ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، حق کی تلاش میں تھے، اخلاص تھا، سنسیئرٹی تھی، مخلص تھے، من ربہم، رب کی توفیق سے ایسا ہے۔ کس کی توفیق سے؟ ان کے رب کی توفیق سے، رب کی عطا ہوئی ہے ان پر، رب کی نگاہ ہوئی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے، رب پالنے والے کی طرف سے، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، جس نے پیدا کیا ہو، جو مالک ہو، جو اختیار رکھتا ہو، جو رازق ہو، جو رزق دے رہا ہو، جو مدبر کائنات ہو، جو جملہ معاملات جس کے اختیار میں ہوں، جس کے دست قدرت میں ہوں، وہ رب ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جن میں 5 کوالٹیز، یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں، یہ 5 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی دی ہوئی توفیق سے، اپنے رب کے خصوصی کرم سے، اپنے رب کے خصوصی فضل سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہیں، جو سکسسفل ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات سے مشرف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ تقوی کی 5 صفات لائے۔ تو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کوئی ظاہری حلیہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی دوسری سورہ کی ابتدا کے اندر ہی نیک بندے کی 5 صفات کا کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا، اور بتا دیا کہ قرآن انہیں ہدایت دیتا بھی ہے، ہدایت دکھاتا بھی ہے، ہدایت پہ چلاتا بھی ہے، منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے، منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، رب کریم سیدھا رستہ تو دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے پر، ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی، چلا بھی، منزل مقصود تک پہنچا بھی۔ وہ سیدھا رستہ کن کا ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا ہو جن پر تو نے انعام کیا تھا، اور جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم، اللہ ان سے ناراض بھی نہیں ہے، ان سے راضی ہے، ولا الضالین، وہ گمراہ بھی نہیں ہیں بلکہ ہدایت پر ہیں۔ کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی یہ 5 صفتیں ہم سب کو عطا کریں، اپنے محبوب کے صدقے، اپنے ذکر خیر کی برکت سے، اپنے اس کلام کی برکت سے تقوی کی 5 صفات، یہ 5 کوالٹیز، یا تقوی والے یہ 5 کام اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم سب کو عطا کریں، تو پھر ہم بھی اس بشارت کے مستحق ہوں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتا ہے جس کے اندر یہ 5 باتیں ہوں گی وہ متقی ہوگا، وہ ہدایت پر ہوگا، رب کا خصوصی اس پہ فضل ہوگا، کرم ہوگا، نگاہ ہوگی، اور وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ وہی لوگ کیا ہیں؟ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر و باطن کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت دے، ہدایت رہنمائی کرے بھی، ہدایت پر چلائے بھی، اور ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچائے بھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔